بہاولپور سے بھائی حیات بیگ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار پر فائر کیا جائے اور اس فائر سے شکار مر جائے تو اس شکار کا کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر تیر چلانے سے اگر شکار مر بھی جائے تو حلال ہوتا ہے، اور گولی آج کے زمانے کا تیر ہی ہے۔ برائے مہربانی جواب جلد عنایت فرمائیے گا، نوازش ہوگی۔ حیات بیگ: جی میرے محترم بھائی، اسے قیاس مع الفارق کہتے ہیں کہ آپ نے بندوق کی گولی کو تیر پر قیاس کر لیا، حالانکہ ان کے درمیان بہت سا فرق ہے، تھوڑا بہت بھی نہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ گولی جو ہوتی ہے وہ آگے سے کند ہوتی ہے، آگے سے تیز نہیں ہوتی، جبکہ تیر جو ہے وہ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے۔ اگر تیر کو ہم ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ یا جسم پر اس سے زخم کرنا چاہیں تو تیر جو ہے وہ ہاتھ کو زخمی کر دے گا، بخلاف گولی کے کہ اگر آپ بندوق کی گولی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ مارنا چاہیں، جسم پر مارنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ گولی جو ہوتی ہے وہ آگے سے کند ہوتی ہے، وہ جو شکار کو زخمی کرتی ہے یا مارتی ہے تو اپنی تیزی کی وجہ سے، اپنے دباؤ کی وجہ سے مارتی ہے، نہ کہ وہ چھری کی طرح تیز ہونے کی وجہ سے۔ اور شکار بسم اللہ پڑھ کر اگر شکار پر تیر چلایا جائے تو اس لیے جائز ہے کہ تیر جو ہے وہ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، اس جسم کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے اگر شکار پر بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا تو اس کا مرا ہوا شکار تو حلال کہا جائے گا، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے آج کے زمانے کی بندوق کی گولی کو اگر قیاس کیا جائے تو اسے قیاس مع الفارق کہیں گے، جو درست نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بندوق کی گولی جو شکار کو زخمی کرتی ہے وہ اپنی تیزی کی وجہ سے کرتی ہے، اپنے دباؤ کی وجہ سے کرتی ہے، وگرنہ بندوق کی گولی آگے سے تیز نہیں ہوتی بلکہ کند ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی کند چیز کے ذریعے شکار کیا گیا، اگر شکار مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ البتہ اگر آپ نے بے شک بسم اللہ نہ بھی پڑھی ہو، فائر کیا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، زخمی ہو گیا، پھر آپ نے اس جانور کے مرنے سے پہلے اس کے گلے پر چھری پھیر دی، اس کو ذبح کر لیا تو اس کا کھانا حلال ہے، یہ جائز ہوگا۔ اور اگر آپ کے چھری پھیرنے سے پہلے وہ شکار مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔